अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आज के वीलॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई है। आने वाले चंद दिनों में ज़रूरत इस अमर की है कि जो बैनुल अक़वामी तौर पर पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, पाकिस्तान के अंदर भी कीमतें कम हों, लेकिन ये होता नज़र नहीं आ रहा। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल अनरेस्ट है, उसके अलावा दीगर बहुत सारी बातें हैं। दुश्मन ममालिक जो हैं वो हमारे ऊपर बाकायदा तौर पर इंफॉर्मेशन वारफेयर की सूरत में हमलावर हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमारे जो अपने हैं उनके दरमियान में एक ऐसी खलीज पैदा करने की कोशिश हो रही है जिसको के ख़त्म करना आने वाले वक्त में इंतहाई मुश्किल होगा। पाकिस्तान किसी भी तरह से लड़ाई झगड़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपको जो भी करना है आप जल्दी कीजिए, आपके पास वक्त कम है, क्योंकि जब आप किसी भी आग को फ्यूल देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा भांबड़ की तरह जलता है। पाकिस्तान इस वक्त गुज़र रहा है एक इंफॉर्मेशन वारफेयर से, और इंफॉर्मेशन वारफेयर के अंदर झूठ जो है उसका बड़ा कलीदी किरदार होता है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे झूठ हैं जो हर तरफ से बोले जा रहे हैं, एक साइड से नहीं, दोनों साइडों से। दोनों साइडें जब आपस में एक दूसरे के साथ पंजा आजमा होती हैं तो फिर झूठ बोला जाता है। पहल किसने की है? ज़ाहिर है पहल उसी पॉलिटिकल पार्टी ने की है जिसके बारे में आप जानते हैं। पुलिस इदारे अभी तक किसी भी नाखुशगवार वाक़े के ना होने पर मुसर हैं, कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं होने देना चाहते। दूसरी जानिब इमरान खान साहब का रवैया है, उनकी मर्ज़ी है। इमरान खान साहब का रवैया है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात हों, और इंतखाबात के लिए वो जिस लाइन को ले रहे हैं ये बिल्कुल भी उन्हें इंतखाबात की जानिब लेकर जाने वाली लाइन नहीं है। उनके एडवाइज़र्स उनको ये एडवाइस कर रहे हैं कि सिस्टम के साथ लड़ जाएं, सिस्टम के साथ टकरा जाएं, लेकिन अल्टीमेटली जो नुकसान है वो उन एडवाइज़र्स का नहीं होना, वो तहरीके इंसाफ का होगा और अल्टीमेटली इमरान खान साहब का होगा। हमने माजी में ये टकराव की जो पॉलिसी है इसको बहुत से मुख्तलिफ अंदाज में देखा भी है, लेकिन टकराव का हमेशा नुकसान हुआ है। रियासत के साथ कोई नहीं टकरा पाता, रियासत अपने आप को असर्ट कर लेती है। जितने भी झूठ हैं, बहुत सारे ऐसे झूठ हैं जो बोले गए, मैंने ट्वीटें भी की उनके ऊपर। बहरहाल दूसरी जानिब अगर रियासत सब्र कर रही है तो उस सब्र का नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं उठाया जाना चाहिए। 4 गाड़ियाँ पुलिस की, 8 दीगर गाड़ियाँ, जबकि 26 मोटरसाइकिलें जला दी गईं। 56 अफराद कल के नाखुशगवार वाक़यात में ज़ख्मी हुए। फिर उसके बाद जो दीगर बहुत सारे मामलात हैं, लाहौर के अंदर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, ज़मान पार्क में इमरान खान के घर के ऊपर पुलिस ने बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी वारंट के धावा बोला। मैं अभी भी समझने से कासिर हूँ कि उसकी ज़रूरत क्या थी, क्योंकि जब आपने एक मर्तबा किसी जगह के ऊपर हमला कर दिया तो फिर या तो उसको रिटेन करते, रिटेन भी नहीं किया गया, उसको फिर ओपन छोड़ दिया गया, फिर दोबारा रात को फिर नाखुशगवार वाक़यात जो हैं वो हुए। तो कौन है जो लोगों में गुस्से को फैलाने का सबब बन रहा है? ये हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। ये हर पाकिस्तानी ये बात समझने से कासिर है कि इस नहज तक हम मामलात को लेके क्यों आए हैं। लेवल प्लेइंग फ़ील्ड अगर चाहिए तो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड देने का सिर्फ यही तरीका नहीं है कि आप जो है फरमाइशी प्रोग्राम को अडॉप्ट करते हुए, फरमाइश को पूरा करते हुए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराहान को जो है वो जेल के अंदर डाल देंगे। जेल के अंदर अगर आपने डालना है तो डालना बहुत आसान था, निस्बतन बनिस्बत इसके कि आप पूरे मुल्क में एक जानी कैफियत पैदा कर देते और उसके बाद जो है वो फिर आप इस तरह की हरकत करते। अब इसी बात के तनाजुर में आपको ये शायद अंदाज़ा नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में लोग किस तरह इसको रिएक्ट करते हैं। पुरानी जिनकी मखासमतें हैं वो इसको कैसे रिएक्ट करते हैं। MQM कल से अपने पर साफ करती पाई जा रही है कि शायद उन्हें मौका मिल जाएगा
اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ پنجابی پختون لڑائی اور اردو سپیکنگ پختون لڑائی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، کوئی پاکستان میں دنگا فساد ہونے والا ہے، کوئی پاکستان کے اندر اس طرح کی ہوا بننے والی ہے جس کے تناظر کے اندر پختون بھائی وہ پاکستان میں پنجابی بھائیوں سے یا اردو سپیکنگ بھائیوں سے یا سندھی بولنے والے بھائیوں سے لڑنے لگے ہیں، کوئی اس طرح کا کوئی ہوا بنائی جا رہی ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کو جو بھی ہوا دے رہا ہے وہ پاکستان کا تو کم از کم مخلص نہیں ہے۔ اس کا حل باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ حل یہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں، اپنے معاملات کو حل کریں، لیکن دوسری جانب حکومت وقت یہ کہتی پائی جا رہی ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ میں پھر وہی بات دوبارہ دہراتا ہوں، گو کہ میں عمران خان صاحب کے ایڈوائزرز اور عمران خان کی پالیسی کا شدید ناقد ہوں، لیکن میں پھر بھی دوبارہ یہی بات کہوں گا کہ اگر مذاکرات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ مذاکرات نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، جنگ ہوگی، فساد ہوگا۔ کون چاہتا ہے کہ فساد ہو؟ کیوں چاہتا ہے کہ فساد ہو؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں فساد ہی کرنا ہے اور فساد کے بعد پھر اسی جگہ پر آ کے کھڑے ہونا ہے جہاں پر ہمیں کوئی راستہ نہ ملے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی ایک نعرہ لگا رہی ہے، دوسری پولیٹیکل پارٹی دوسرا نعرہ لگا رہی ہے۔ دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کے درمیان میں جو پس رہا ہے وہ عام پاکستانی ہے، اور عام پاکستانی کا نقصان کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان المبارک سے پہلے جو قیمتیں ہیں شائع خورد و نوش کی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ انتہائی افسوسناک امر یہ ہوا کہ 10 جاں بحق بلوچستان کے جو کہ سیلاب سے پچھلے 2 دن میں متاثر ہو چکے، آج کسی کو نہ ان کی فکر ہے، نہ ان کے بارے میں کسی کو معلومات ہے، نہ کسی نے ان کی جانب جو ہے وہ نظر کی ہے۔ پھر جب صوبے کہیں گے کہ ہمیں دیکھا نہیں جاتا، ہمیں پوچھا نہیں جاتا، ہمارے بارے میں بات نہیں کی جاتی، تو پھر ہاں دوبارہ یونین کا اور ایک اکٹھے ہونے کا سبق لے کے باہر چل پڑیں گے۔ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان سب کا ہے، سب پاکستانی ہیں، اور سب کو برابری کی بنیاد پر حقوق ملنے چاہیے۔ سب کے حقوق کا خیال ماں نے ہی رکھنا ہے، یعنی ریاست نے ہی رکھنا ہے۔ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، غلط ہوئی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کا ازالہ ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری جانب کسی کو دیوار سے لگا دینا یا کسی کو دیوار میں چنوا دینا کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے۔ آج جو کچھ اس کے تناظر میں پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ بھی غلط ہے، جو ماضی کے اندر ٹی ایل پی کے ساتھ ہوتا رہا وہ بھی غلط ہے، جو نون لیگ کے بارے میں تمام معاملات ہوتے رہے وہ بھی غلط تھے۔ اگر کسی نے کوئی چوری کی ہے تو اس کے ثبوت ہونے چاہیے۔ اداروں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو برابری کی بنیاد پر نظام ہے وہ اپنی عملداری قائم کر سکے اور قائم رکھ سکے۔ کون ہے جو کسی بھی جگہ کے اوپر اس معاملے کو لے کے چل رہا ہے اور تمام معاملات کو جو ہے وہ صحیح انداز میں لے کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ تو جب کوئی بھی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ آخر الٹیمیٹلی ہم کس طرف کو، کس نہج کو جا رہے ہیں؟ یہ میری سوچ نہیں ہے، یہ تمام پاکستانی اس پر کنسرنڈ ہیں۔ ہر سمجھدار پاکستانی یہ سوچ ضرور رکھتا ہے کہ ہمارے مقتدرہ کو، ہمارے مقتدر حلقوں کو جاگنے کی ضرورت ہے، اور تمام کو بٹھا کر ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پاکستان کو بطور ایک ذمہ دار ریاست کے اپنے تمام اصول و قواعد و ضوابط کو برابری کی بنیاد پر لاگو کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ قانون کسی ایک کے لیے کچھ اور ہو، دوسرے کے لیے کچھ اور ہو، اصول کسی کے لیے کچھ اور ہو، دوسرے کے لیے کچھ اور ہو۔ جو بھی معاملات ہیں وہ تمام کے لیے برابر ہیں۔ یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ادارے کا سربراہ ہے، دوسرے ادارے کے سربراہ جو ہیں وہ اس کے تابع ہیں۔ ایسا کب تک چلے گا جناب والا؟ ایسا نہیں چلتا۔ ایسے پاکستان ڈیٹیریریٹ ہوتا آ رہا ہے، عوام پستی چلی جا رہی ہے، پستے 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 آخر میں تباہی ہو جائے گی، اور اس تباہی سے بر وقت آگاہ کر رہا ہوں، اسی وجہ سے کہ تباہی ہمارے دروازے پر کھڑی ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے۔ آئی ایم ایف کی ڈیل بالکل نہیں ہونی چاہیے، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں اپنے ریسورسز کو بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے، ہم نہیں کر رہے۔ ہمارا پروڈکٹیو جو انسٹنکٹ ہے وہ ہی کہیں اور ہے۔ ہمارا تخریبی دماغ جو ہے وہ اتنا زیادہ کام کر رہا ہے کہ تعمیری دماغ کہیں پر کام نہیں کر رہا۔
یہ تمام افسوسناک امور ہیں، اور جو کوئی بھی اس میسیج کو، اس ویڈیو کو، اس ویلاگ کو سن رہا ہے، اس کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم تمام ذمہ دار ہیں۔ اللہ سے جنگ لڑ کے، سودی نظام کے ساتھ کھڑے ہو کر، تمام اغیار کے اور کفار کے ساتھ کھڑے ہو کر کبھی بھی ہم فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم تمام سمجھیں۔ مسعود چودھری کو فی الحال تک کے لیے اجازت دیجیے، مزید کسی اور گفتگو کے ساتھ کسی اور وقت ضرور حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔